السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين یا رب العالمین الحمد للہ. سب سے پہلے تو آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید ہے الاصل کے پلیٹ فارم پر، جہاں پر ہم اس چھوٹی سی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں جو ہے ذو الحجہ کے متعلق. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ نصیب کیا ہے ہماری زندگی میں دوبارہ ذو الحجہ والے بابرکت دن، افضل دن. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم بھرپور طریقے سے ان 10 دنوں کو بہترین طریقے سے استعمال کر سکیں. 9 دنوں کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو مغفرت نصیب کریں اور ایسے دل نصیب کریں جو اللہ کی محبت سے بھرے ہوئے ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کی محبت اور اس کو چننا آسان کر دے، دنیا کی ہر محبت سے اوپر کر دے. تو بارک اللہ فیکم، اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول کرے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگیوں میں بہت ساری آسانیاں کرے. آپ جہاں پر بھی ہیں اللہ آپ کے لیے خیر کے معاملات کرے. تو الحمدللہ، اس سے پہلے کہ ہم سیشن کا آغاز کریں، میں چاہوں گی کہ آپ سے پوچھوں کہ آپ سب کس چیز کے لیے شکر گزار ہیں؟ کون سی بات ہے جس کے لیے آج دل چاہ رہا ہے کہ اللہ کا بہت سارا شکر ادا کرے؟ ویسے تو بہت سارے مواقع ملتے ہیں سارے دن میں، آج مخصوص کس چیز کے لیے؟ کوئی بات ہوئی ہے ایسی جس سے دل چاہتا ہے کہ شکر گزاری بڑھا دینی چاہیے؟ کوئی نعمت ایسی جو لگتا ہے مجھے ملنی چاہیے، ہم اس کے لیے شکر گزار ہونا شروع ہو جائیں؟ کسی کی پریشانی دیکھ کر لگا ہو کہ الحمدللہ میری زندگی میں پریشانی نہیں ہے؟ ایک مطمئن دل کے لیے، صحت کے لیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و عافیت میں رکھے، خیر و عافیت کے ساتھ ہر حال میں شکر ہے. ہر حال میں تو شکر ہے، لیکن آج کس بات کے لیے شکر گزاری ہے؟ ہر حال میں تو بندے مومن کو شکر گزار ہونا ہی ہے. آپ کے ساتھ یہ سفر کے لیے بہت شکر گزار ہوں. جزاک اللہ خیر. ہدایت کے لیے، قرآن کی نعمت کے لیے، بالکل آج آپ کو یہ کلاس مل گئی ہے، الحمدللہ. چل زبردست. الحمدللہ ذو الحجہ کے ان بابرکت دنوں میں ہم ایک نئے چھوٹی سی جرنی کا آغاز کریں جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے متعلق. ہم اس سے کیا اسباق لے سکتے ہیں، اپنے ایمان کو کیسے پختہ کر سکتے ہیں، اور ہم اپنے اندر وہ والی چیز کیسے پیدا کریں جو ان کے اندر تھی، استقامت، سبمیشن اور یہ ساری چیزیں. اور جتنی آزمائشیں انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھی اور پھر وہ یقین تک جس طرح سے وہ پہنچے ہیں اور آج تک یاد کیے جاتے ہیں، یاد کیے جائیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خلیل کہلائے گئے، تو اس پہ بات کریں گے. تو آج ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی روشنی میں جو ہمارے دلوں میں ایک لونلینس ہوتی ہے نا، اس بھری پوری دنیا میں ہم بہت اوقات ایسا محسوس کرتے ہیں، یعنی ہمارے دل کبھی کبھی غمزدہ ہوتے ہیں، کبھی کبھی ہم اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیر کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم تنہا ہوتے ہیں، جو چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں ہماری زندگی میں شاید اپنے ہمارے ساتھ نہ ہو، ہمیں ویلیڈیشن نہیں مل رہی آس پاس کے لوگوں سے، یا کبھی کبھی غیر یقینی والی کیفیت ہوتی ہے. اور نا، جب اس طرح کی جد و جہد ہماری زندگی میں ہو رہی ہوتی ہے نا، جب انسان کے پاس بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی دل سے وہ انسان شکر نہیں محسوس کر پاتا، یہ نا دل کے معمولی مسائل نہیں ہیں، یعنی یہ انسان کی سب سے، یعنی کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، بہت ہی گہرے جذبات ہیں، اور یہ ایک روحانی آزمائشوں میں سے ہے. اور اسی سلسلے میں انشاءاللہ ہم ان سوالات کے ساتھ اس جرنی کو لے کر چلیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی روشنی میں ایک ایسی ہستی جن کے دل کو تنہائی، قربانی، غیر یقینی کی کیفیت اور اس طرح کے حالات، جدائی اور مکمل اللہ کی اطاعت کے ذریعے آزمایا گیا.
اور ہم یہ مل کر سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یعنی اگر ہم اپنے دل کا جائزہ لیں کہ ہم کیسے دوبارہ اپنے دلوں کو واپس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جوڑیں، کیونکہ آج ہم ایک ایسے معاشرے میں، ایسے زمانے میں، ایسے ماحول میں ہیں جہاں پر نا حق پر قائم رہنا آسان نہیں ہے، اور ایمان پر مضبوطی سے جمے رہنے کے لیے کبھی کبھی ہم بہت زیادہ تنہا رہ جاتے ہیں، یا ہم محسوس کرتے ہیں بہت زیادہ اکیلا، کیونکہ خواہشات کے بجائے اللہ کی اطاعت کو چننا آسان نہیں ہوتا۔ لوگوں کی پسند اور قبولیت کے بجائے اصولوں کو اختیار کرنا بہت زیادہ مشکل اور بہت زیادہ بھاری محسوس ہو رہا ہوتا ہے، اور ایک ایسی دنیا میں جو ہر لمحہ ہمارے دلوں کو اللہ سے دور کھینچ رہی ہو، ہر جگہ ڈسٹریکشنز ہیں، ہر جگہ کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے جو ہمارے اٹینشن کو گریب کر رہی ہوتی ہے، اور مسلسل بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا ایک جد و جہد بن کے رہ جاتا ہے۔ لیکن جب ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہم دیکھتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں قرآن میں، جب وہ آیات آئی ہیں ان کے بارے میں، وہ چیز ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایمان نہ صرف راحت کا نام نہیں تھا، مطلب آپ کو کوئی چیز مل گئی ہے اس پہ آپ مطمئن ہو گئے ہیں، آپ سکون والی کیفیت میں آ گئے، ایسا نہیں ہے۔ ایمان اس کیفیت کا نام نہیں ہے، ایمان بھروسے کا نام تھا، ایمان سپردگی کا نام تھا، ایمان اس بات کا نام تھا کہ انسان آزمائشوں کے درمیان بھی اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھے۔ اور جب ہم اس سیریز کو لے کر چلیں گے وہاں پر ہم صرف ماضی کے واقعات کے بارے میں ہی نہیں بات کر رہے، یہ آج جو ہمارے دلوں کی کیفیت ہے نا، جس ماحول میں ہم ہیں اس بارے میں، یعنی ہم غیر یقینی والے حالات سے کیسے نمٹے، لوگوں کی جو رائے ہوتی ہے اور جو ہمارے اوپر ایک پریشر ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ مجھے ایکسپٹ کریں گے نہیں کریں گے، مجھے لوگوں کا اپروول ملے گا یا نہیں ملے گا، اس چیز کو ہم کیسے ڈیل کریں، وہ سٹریس کو کیسے ڈیل کریں۔ جب راستے ہمارے تنہا محسوس ہوں تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہمارا سفر ہم کیسے جاری رکھیں، اور اللہ کی اطاعت میں سکون کیسے تلاش کریں۔ تو ذوالحجہ کے ان پہلے 9 دنوں میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ ریفلیکشنز ہمارے دلوں کے لیے ہیلنگ بنے، ہمارے لیے گراؤنڈنگ کا ذریعہ بنے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف حقیقی واپسی کا ذریعہ بن جائیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں انبیاء علیہ السلام کی مثالوں کے ذریعے اپنے ساتھ ایک مزید گہرا تعلق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ صحیح ہے؟ اب مجھے نہیں پتا کہ آپ نے کس انٹینشن سے اس سیریز کو جوائن کرنا سوچا، لیکن مجھے لگتا ہے یہ ہماری نیت ہونی چاہیے، اور میں اس کو ایک لیکچر کی طرح نہیں لے کر چلوں گی جہاں پر ہم بہت زیادہ تفصیلی باتیں کریں گے، آلریڈی بہت کچھ ہو رہا ہے، زیادہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس، تو ہم نے بس چھوٹی سے بائٹ سائز ریمائنڈر لینا ہے، کیونکہ آج میں نے تمہید بھی باندھنی تھی کہ میں کس بارے میں بات کروں گی، باتیں کیا ہوں گی، اس وجہ سے تھوڑا سا زیادہ وقت لوں گی آپ کا۔ انشاءاللہ کل سے کوشش ہوگی کہ میں 15 منٹ بات کروں، صحیح ہے؟ تو یعنی جب ہم اس دنیا میں ہیں تو دنیا کی جو محبتیں ہیں لوگوں کے لیے، اس دنیا کے لوگوں کے لیے جو ہماری محبتیں ہیں، اس سے بڑھ کر اللہ کو چاہنا کیسے سیکھیں۔ جب ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھتے ہیں اس میں سے بہت ہی کچھ اہم اور پروفاؤنڈ لیسنز ہم لرن کرتے ہیں، جیسے انسانی دل کی سب سے بڑی آزمائش میں سے یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ اسے ایکسیپٹ کیا جائے، اسے قبول کیا جائے، اسے اپروول ملے، اسے اپریسیشن ملے، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں سمجھیں، ہماری بات کی تائید کریں، ہماری زندگی کے فیصلوں کو صحیح کہیں، مشکل وقت میں ہمیں سہارا دیں، اور اسی کے ساتھ ہم بہت ڈرتے ہیں کس چیز سے؟ کارنر ہونے سے، مذاق اڑائے جانے سے، ہمارا تمسخر ہو اس چیز سے، اور لوگوں کے بچھڑ جانے کا ڈر ہمارے دل میں ہوتا ہے، اکیلے رہ جانے کا ڈر ہمارے دل میں ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھتے ہیں نا، وہاں پہ ایک بہت ہی خوبصورت بات ہم دیکھتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف لوٹنے کا سفر اکثر وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں دل آہستہ آہستہ لوگوں سے ڈٹیچ ہو جاتا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ سے جڑنا
شروع کرتا ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں، اذ قال له ربه اسلم، قال اسلمت لرب العالمین. جب ان کے رب نے ان سے فرمایا فرما بردار ہو جاؤ، تو انہوں نے فوراً کہا میں نے رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا. یعنی ابراہیم علیہ السلام کے جواب پر غور کریں، نہ کوئی تاخیر ہو رہی ہے، نہ کوئی بحث مباحثے ہو رہے ہیں، نہ کوئی انکار ہو رہا ہے. وہ ان کی جو فرما برداری تھی نا، ان کا جو سبمیشن تھا، وہ خوشی کے ساتھ تھا، وہ دباؤ میں نہیں تھا، وہ کوئی پریشر میں نہیں ہے، وہ کوئی گلٹ میں نہیں ہے. اور یہی ان کی زندگی کا ون آف دا موسٹ، ہم کہہ سکتے ہیں عظیم لیسن، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حقیقی اطاعت جو ہوتی ہے نا، صرف زبردستی مان لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ محبت اور یقین کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینے کا نام ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی جب زندگی میں اور ایک بات جب ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو صرف احکامات کے ذریعے نہیں آزمایا، صرف کمانڈز نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں جدائیوں کے ذریعے، یعنی ایک سیپریشن ہوتا ہے نا، ڈٹیچمنٹ ہوتا ہے اپنوں سے، اس کے ذریعے آزمایا. جیسے اپنا آرام چھوڑ دینا، وہ ڈٹیچمنٹ جو آپ کا آرام سے ہوتا ہے. جیسے ہم اپنی مانوس چیزوں کو چھوڑ دیں، جیسے ہم لوگوں کے ایکسیپٹنس سے اپنے آپ کو علیحدہ کر دیں. یعنی جب ہمارے لیے ایک فیملی کا جو انوائرمنٹ ہے، جو جہاں پہ ہم پلے بڑے ہوں، اس سے آپ ڈٹیچ ہو جائیں، اور یقین کے جو ظاہری اسباب ہے نا جتنے بھی، جیسے ہمیں لگتا ہے کہ یہ لوگ میرے لوگ ہیں، ان کا سپورٹ میرے ساتھ رہے گا، تو یہ ساری چیزوں سے ڈٹیچمنٹ آپ دیکھتے ہیں ہر سٹیپ پہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں. وہ ان ساری چیزوں سے گزرتے ہیں. اور ہر بار جب زندگی، آپ کو لگتا ہے جب آپ ان کی سٹوری پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں قرآن کے ذریعے، تو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اب زندگی میں کوئی سٹیبلٹی آئی ہے، کوئی ٹھہراؤ آیا ہے. ان کی زندگی آپ کو سنبھلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، لیکن آپ پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک نئی آزمائش آ جاتی ہے. تو علماء ایک بہت ہی خوبصورت بات کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے دل کو ہر چیز سے خالی کر رہے تھے سوائے اپنے. یعنی ہر آزمائش ان کے دل کو پاک کر رہی تھی، صاف کر رہی تھی، بالکل خالی کر رہی تھی. یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اب آپ ان ساری چیزوں سے دستبردار ہو جاتے ہیں کہ آپ کو فرق نہیں پڑتا، آپ کو میٹر نہیں کرتا. اور صرف اس کیفیت میں، یعنی ہر آزمائش ان کے دل کو اس طرح پاک کری تھی کہ یہاں تک کہ اللہ ہی ان کے لیے کافی ہو گئے. اور یہی وجہ ہے ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ بنے، اللہ کے محبوب دوست. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی اگر آپ ابتدائی زندگی دیکھیں گے، اور اس کے مشہور جو واقعات ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ ان کا حق کے لیے آواز بلند کرنا. انہوں نے لوگ جو بت پرستی کر رہے ہیں ان کو چیلنج کیا، باطل کا مقابلہ کیا، اپنے والد کو نرمی سے اللہ کی طرف بلایا، دعوت دی، حکمت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، بہادری کے ساتھ دعوت دی. تو یعنی علماء ابراہیم علیہ السلام کو نہایت بہترین انداز میں بات کرنے والا انبیاء ان میں سے شمار کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس حکمت تھی، صداقت تھی، اخلاص تھا، اور بہترین اخلاق تھا. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں لوگوں نے انہیں رد کیا. اور یہ ہمیں ایک بہت اہم سبق سکھاتی ہے بات. کبھی کبھی لوگ حق کو اس لیے قبول نہیں کرتے کہ ان کے دل قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اس لیے نہیں کہ آپ غلط ہیں. اگر آپ حق پر ہیں تو آپ غلط نہیں ہیں. اگر آپ خیر کی بات کر رہے ہیں، آپ غلط نہیں ہیں. ان کے دل اس بات کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ سوچیں اس بات کو کہ تنہائی کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے. کبھی نہ کبھی تو ہماری زندگیوں میں ہم نے بھی تنہائی دیکھی ہے. سالوں کی دعوت ہے، سالوں سالوں سال تک حق پر قائم رہنا، سالوں تک صحیح راستے پر ثابت قدم رہنا، بغیر لوگوں کی تعریف کے، بغیر لوگوں کی حمایت کے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں ان کے پاس. لوط علیہ السلام، وہ بعد میں الگ طریقے سے دوسری جگہ پہ چلے گئے. اور سارہ رضی اللہ عنہا، ان کے وہ اس سفر میں بعد میں شامل ہوئی. ایک لمبے عرصے تک ابراہیم علیہ السلام تقریباً تنہا کھڑے رہے.
اور آج ہم جب اس سوسائٹی میں، اس معاشرے میں رہتے ہیں، ہم اس احساس کو سمجھتے ہیں۔ آج کل اسلام میں، اسلام پر اس ماحول میں قائم رہنا بہت زیادہ ہمیں چیلنجنگ لگ رہا ہوتا ہے۔ یعنی ایسے ماحول میں اسلام پر قائم رہنے کی کوشش کرنا جو انسان کو اللہ سے دور کھینچتا ہو، یعنی ہمارا اپنا حجاب پہ قائم رہنا، اپنے حدود کی حفاظت کرنا، حیا کو اختیار کرنا، جب ہر کوئی بے پردہ ہو رہا ہے، اللہ کے قرب کی کوشش کرنا، اور پھر جب آپ تبدیل ہوتے ہیں، جب آپ اس چینج کو ایمبریس کرتے ہیں، جب آپ بدلنا چاہتے ہیں، لوگ آپ کی تبدیلی سے بے چین ہونے لگتے ہیں۔ وہ کہنے لگتے ہیں کہ تم کچھ زیادہ ہی دیندار نہیں ہو گئی، تم ایک دم یہ ملانی کیوں بن گئی ہو، تم تو بدل ہی گئی ہو، تم تو وہ والی سسٹر نہیں رہی، تم پہلے جیسی تو نہیں ہو۔ اور سبحان اللہ، یعنی یہ ہمارے اندر جو انسان بدل رہا ہوتا ہے نا، اس کے اندر ایک بہت ہی زیادہ جذباتی کیفیت ہوتی ہے، بہت بڑی جذباتی ایموشنل آزمائش ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی نرمی اب بھی، آپ کے اندر وہ سافٹنس ہوتی ہے، آپ کی شخصیت اب بھی وہی ہوتی ہے، لیکن آپ کا راستہ بدل چکا ہوتا ہے، آپ کا مقصد بدل چکا ہے۔ اب بظاہر ایک انسان نہیں بدلے، بٹ آپ کی پریفرنسز، آپ کے ویلیوز بدل گئے ہیں، آپ کا اللہ سے تعلق بدل چکا ہے۔ اور انسان کی اچھی تبدیلی اکثر لوگوں کو بے چین کر دیتی ہے۔ اللہ کے سامنے جھکنے میں ایک عجیب قسم کا لبریشن ہے، ایک عجیب قسم کی آزادی ہے، یعنی آپ بالکل آزاد ہو جاتے ہیں اس دنیا کی شکل سے، دنیا کی ایکسپیکٹیشن سے۔ جتنا زیادہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے نا، اتنا ہی زیادہ وہ اس دنیا کے بارے میں یا دنیا کے لیے ایک اجنبی بن جاتا ہے۔ لوگوں کی تعریف کی آپ کو ضرورت نہیں پڑتی، آپ اس سے بھی بری ہو جاتے ہیں۔ ہر وقت جو لوگوں کو پلیز کرنے کی جو خواہش ہوتی ہے، پیپل پلیزر جو ہم بن جاتے ہیں، ہم اس سے بھی بری ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کے مذاق اڑانے سے، یا وہ ہمارے بارے میں کیا اوپینین رکھتے ہیں، آپ اس سے بھی بے پرواہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جو شخص لوگوں کی ناراضگی کے باوجود اللہ کی رضا تلاش کرے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دیتا ہے۔ اور جو شخص اللہ کی ناراضگی کے بدلے لوگوں کی رضا تلاش کرے، اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بھی اس سے ناراض کر دیتا ہے۔ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام نے نا، اس بات کو اب آپ ان کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی ایک وقت ایسا جہاں پر پوری قوم کے مقابلے میں تنہا کھڑے تھے، لیکن آج اربوں کروڑوں لوگ ان کا احترام کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت بخشی، اور یہی وہ عزت ہے جو حقیقت میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ یعنی جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی حدیث میں فرماتے ہیں، اسلام اجنبی حالت میں شروع ہوا تھا اور دوبارہ اجنبی ہو جائے گا، تو خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اجنبی بن کر رہیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی ہم سے ویسے انسیت رکھے، محبت رکھے، ہماری باتوں کو سمجھے۔ ہمیں ایک بات کو سچائی سے ماننا ہے کہ اللہ کے لیے مختلف محسوس ہونا تکلیف دہ، آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے، اس پروسیس میں تکلیف دہ ہو سکتا ہے یہ۔ اور یہ بھی مان لینا بالکل ٹھیک ہے کہ تنہائی بھی تکلیف دیتی ہے، غلط سمجھے جانا بھی تکلیف دیتا ہے۔ لوگوں کے پریشر کے باوجود اللہ تعالیٰ کو چننا اور چوز کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور شاید اجر کا ایک حصہ یہ ہے کہ آسان نہیں ہوتا۔ ہر وہ لمحہ جب آپ لوگوں کے بجائے اللہ کو چنتے ہیں، ہر وہ لمحہ جب آپ خاموشی سے اپنے اصولوں پر قائم رہتے ہیں، ہر وہ لمحہ جب آپ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ اعمال کرتے ہیں جو قبولیت حاصل ہو جائے جس کو اللہ کی نظر میں، اور اپنے دین کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، کوئی سمجھوتا نہیں کرتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یہ میٹر کرتا ہے۔ اور ان ساری چیزوں میں سے کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی، ہر چیز کا اجر ہے آپ کے لیے۔ تو آج ہمارے دلوں کی بے چینی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے
کہ ہم سب اپنی پہچان لوگوں کی رائے پر قائم رکھنا چاہتے ہیں. لوگ آج جس چیز کی تعریف کرتے ہیں، یاد رکھیں کل وہ اسی چیز کی تنقید کریں گے. اگر ہم اپنی زندگی لوگوں کے گرد بنائے گئے باتوں پر بنا لینا تو ہمارا دل کبھی سکون سے نہیں رہ سکتا. لوگ بدلتے رہتے ہیں، لوگوں کے اوپینینز بدلتے رہتے ہیں، لوگوں کی چوائسز بدلتی رہتی ہیں، لوگوں کے سٹینڈرڈز بدلتے رہتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصول، اللہ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کا ہمارا رب ہونا، یہ نہیں بدلتا. اس کے اصول نہیں بدلتے. جو اللہ تعالیٰ نے حق کہا ہے نا، وہ حق کبھی نہیں بدلتا. تو جب انسان اپنی زندگی اللہ کے گرد بناتا ہے تو آپ اپنے دل کو مطمئن پائیں گے. اس لیے نہیں کہ زندگی آپ کی آسان ہو جائے گی، اسی لیے ہمیں اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ سیٹ کرنا ہے تاکہ ہماری زندگی کا پرپس واضح ہو جائے. قیامت کے دن ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ لوگوں نے کون سا راستہ اختیار کیا تھا، ہے نا؟ یعنی ہم سے ہمارے اپنے دل کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس دل کی کیفیت کو دیکھا جائے گا، ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور اللہ کی ہدایت کے جواب میں ہمارے فیصلوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہم اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ اپنے آپ کا کمپیریزن دوسروں سے کرنے میں گزار دیتے ہیں. ہم سوچتے رہتے ہیں کہ کیا ایمان پر قائم رہنا واقعی ورتھ اٹ ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے یہ سب نہیں پوچھیں گے کہ لوگوں نے کیا چنا تھا. اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کریں گے کہ ہم نے کیا چنا تھا. اور ہماری عبادت یہ چیز میٹر نہیں کرتی کہ کتنے لوگ وہ کام کو کر رہے ہیں. یعنی ایک بات یاد رکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. ہماری عبادت اس کی عظمت میں اضافہ نہیں کرتی، یہ سب ہمارے اپنے فائدے کے لیے. تو اللہ کی طرف اٹھایا گیا ہر مشکل قدم دراصل دل کو پاک کرتا ہے، اس کو وہ شفا دیتا ہے وہ جو دل کو چاہیے ہے، اور اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کا ایک راستے میں آپ ون سٹیپ اہیڈ ہو جاتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب فرما برداری کے ساتھ جب یہ تنہا اس راستے پر چلے تو یہ نہیں تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں اس تکلیف میں رکھنا چاہتے تھے. یعنی بات ساری یہ ہے اللہ تعالیٰ ان کے مقام کو کس طرح بلند کر رہے تھے. تو شاید یہی آج کے دن کا سب سے بڑا لیسن ہے. وہ دل جو ہمیشہ لوگوں کی پسند اور تعریف تلاش کرے وہ کبھی سکون محسوس نہیں کر سکتا. لیکن وہ دل جو اللہ کو سب سے پہلے رکھنا سیکھ لیتا ہے وہ ایک نئی، کیا کہتے ہیں اس کو، ایک لبریشن آپ محسوس کرتے ہیں. یعنی ایک آزاد، جیسے کہ آپ کو پرواہ نہیں ہے ان ساری چیزوں کی، تکلیفوں سے آزادی آپ محسوس کرتے ہیں. مطلب ایسا نہیں کہ تکلیفیں ساری ختم ہو جائیں گی، لیکن آپ کا لوگوں پر انحصار ہے نا، جو ڈپینڈنسی ہے وہ کم ہو جاتی. تو آج میں آپ سب کو ایک سوال کے ساتھ اس سیشن کا اختتام کرنا چاہوں گی. کیا آپ کو اپنی زندگی کا کوئی ایسا لمحہ یاد ہے جہاں آپ نے لوگوں کی ناراضگی کے باوجود اللہ کی رضا کو چنا؟ تو اس لمحے نے آپ کو اپنے بارے میں اور اللہ کے بارے میں کیا سکھایا؟ اسی کے ساتھ آج کے سیشن کو ہم اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. امید کرتی ہوں کہ اس سیشن سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچا ہوگا، آپ نے کوئی ایک نئی بات سیکھی ہوگی، یا آپ سوچیں گے کسی چیز کو سوچنے کے بارے میں. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اس سفر کو جاری رکھیں احسن طریقے سے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ویسی زندگیاں نصیب کریں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے گزاری، توحید کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، اور اللہ کی محبت میں، اللہ کی اطاعت میں، سمعنا و اطعنا والی زندگی. چلیں جی، ایک بات بتائیں مجھے جو آپ نے سیکھی آج کے سیشن سے. شباش، لکھیں. اگر گروپ میں موجود ہیں کسی بھی تو گروپ میں لکھ دیں، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ پہلے، بالکل ایسا ہی ہے.
اور صبا نے تو کہا اللہ پہلے، باقی لوگ اللہ پاک کی رضا کے لیے جینا ہے، وہ تو بالکل جینا ہے۔ تو آپ ایسا کون سا ایک کام کریں گی جس میں آپ اللہ تعالیٰ کو پہلے رکھیں گی، اور کون سی ایسی چیز ہے جس میں آپ اپنی خواہشات کو پہلے رکھتی ہیں؟ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنا محاسبہ ہم سب کریں انشاءاللہ۔ اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے، بالکل ہم ایسا نہ محسوس کریں کہ ہم ہی ہیں جو یہ سب سٹرگل کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام تو سارے انبیاء علیہ السلام سے بہت پہلے کے ہیں نا، وہ تب سے یہ اجنبیت محسوس کر رہے ہیں۔ آج ہم دو تین لوگوں کے واک آؤٹ کرنے پہ یا سپورٹ نہ کرنے پہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ آپ اکیلی نہیں ہیں، بالکل ہم اکیلے نہیں ہیں، اور جب ہمیں اکیلا ہونا پڑے تو کیا یہ خراب بات ہے کہ ہم حق کے لیے اکیلے ہو جائیں؟ کیا یہ ایک کمزوری ہے، ہماری کمزوری کی نشانی ہے کہ ہم اکیلے ہو جائیں؟ نہیں، ہمارا دل خالی ہو جاتا ہے اس دنیا سے، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت سبقت لیتی ہے۔ ہم؟ انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکم جمیعا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ انگلش سیشن ہوگا آدھے گھنٹے میں، اگر آپ کے کوئی جاننے والے ہیں جن کے ساتھ آپ انگلش کے لنک شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجیے گا۔ بارک اللہ فیکی، السلام علیکم۔